السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. جس طرف دیکھیں لگتا ہے میں جب یہ بیفور دس ٹرم بیکیم فیشنیبل میں 2-3 ماہ سے ایک ٹرم یوز کرتا تھا پرفیکٹ سٹارم. اب بالکل پرفیکٹ سٹارم, اور شاید یہ اس سے زیادہ سخت یہ طوفان ہے جو کل میانمار کے اندر اور بنگلہ دیش کے ساحل سے ٹکرایا اور تباہیاں دی گئی. ہر کوئی کسی کا سر مانگ رہا ہے. اگر آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی سنیں, چاہے وہ خواجہ آصف ہیں, چاہے مریم نواز ہیں, چاہے دوسرے ہیں, وہ سر مانگ رہے ہیں عمران خان کا, وہ سر مانگ رہے ہیں چیف جسٹس کا. چیف جسٹس صاحب کی باتیں سنیں, وہ لگتا ہے بقول ان کے کہ جی وہ ہمارا سر مان گئے. اگر آپ دیکھیں عمران خان اور آرمی کا کانفلکٹ, لگتا ہے وہ بھی ایک دوسرے سے انتہا پہ پہنچ گئے ہیں. آج پارلیمان نے ایک ریزولوشن اڈاپٹ کیا ہے, ایک اسپیشل کمیٹی بن دی ہے, وہ اب ایک ریفرنس تیار کر کے سر مانگیں گے چیف جسٹس کا. اور آپ نے مریم کی بھی بات بھی سنی جو وہ کہہ رہی تھی کہ تنخواہیں واپس کریں, جیل جانے کی تیاری کریں. ایک چیز وہ ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ اب میرا منصوبہ جو مجھے پتہ چلا ہے اس کے مطابق جو ان کی اہلیہ ہیں ان کو اریسٹ کر دیا جائے گا, زندہ میں ڈال کر مجھے اذیت پہنچائیں گے. اور وہ کہتے ہیں مجھے بغاوت کے کسی کیس میں مجھے 10 برس کے لیے ہو سکتا ہے قید کر دیں, پھر باقی جو قیادت بچی بھی ہے وہ بھی پکڑ کے اندر کر دیں, اور پھر ہماری جماعت پہ بین بھی کر دیں. پھر انہوں نے پیرلل ڈرا کیا ہے جیسے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے ساتھ کیا تھا. اور پھر باقی وہ باتیں ہیں کہ آج جو ریلی, اور اس وقت ریلی چل رہی ہے اور ابھی مولانا فضل الرحمان اس سے خطاب بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ریلی بنائی گئی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ چیف جسٹس پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ کوئی آئینی فیصلہ نہ کر سکے. کل 14 مئی تھی, کل ڈیڈ لائن تھی سپریم کورٹ کی دی ہوئی. ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید آج بہت سپریم کورٹ میں بہت بڑا کوئی دھماکہ ہوگا, شاید پرائم منسٹر کو بلا لیا جائے, چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا جائے, بیکاز سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن تھی 14 مئی لیکن پنجاب کے الیکشنز کی. لیکن کچھ نہیں ہوا, بلکہ وہاں سرپرائزنگلی ایک بڑا دھیما انداز تھا, ریسٹرینٹ تھا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بڑے صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا چیف جسٹس صاحب والے بینچ نے, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید چیف جسٹس کو یہ بھی ایک ڈیلیما میں پھنس گئے ہیں کہ وہ فیصلہ کیسے امپلیمنٹ کروائیں اگر ان کی فوج کی سپورٹ نہیں ہے. کوئی ہمیشہ فوج کی سپورٹ سے ہی سپریم کورٹ نے بڑے سخت فیصلے اور مشکل حالات میں فیصلے امپلیمنٹ کروائے ہیں. لگتا ہے ہر کوئی ایک بند گلی میں چلا گیا ہوا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا. ان دا مین ٹائم فوج آج بلوچستان رہ گیا تھا, اس کی بھی کابینہ نے منظوری دے دی, بلوچستان میں بھی فوج بلا لی گئی ہے. اس وقت پنجاب کے اندر رینجرز کو بھی بلا لیا گیا ہے. دیکھیں سندھ کے اندر فوج بلا لی گئی, کے پی میں فوج بلا لی گئی, بلوچستان میں بلا لی گئی ہے, اسلام آباد میں پہلے بلائی تھی اب تو نہیں ہے, اور اب بلوچستان رہ گیا تھا, بلوچستان بھی آ گئی. اب 2-3 باتیں فیڈرل کیپٹل میں چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ایمرجنسی لگانے کے یہ جو انٹرنل ڈسٹربنس والی ہے پورے لوازمات پورے کیے جا رہے ہیں, کیا ہم ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسرا ایک خبر چل رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت شاید کیسز رجسٹر کیے جائیں. اور ایک خبر یہ ہے کہ اس کی شروعات فیصلہ آباد کے اندر جو ان کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, جس نے آئی ایس آئی کے آفس میں حملہ کیا تھا, اس سے ریلیٹڈ وہاں سے شروع ہو تو کیا عمران خان پہ بھی چل سکتا ہے آرمی ایکٹ کے تحت. اور بیکاز آئین میں اس کی گنجائش ہے, اور آرمی ایکٹ جو ہے, آرمی ایکٹ کا سیکشن 2 یہ پریسائسلی ان چیزوں سے ڈیل کرتا ہے کہ اگر آپ فوج کی تنصیبات اور ان چیزوں پہ حملہ کریں, اور 1-2 اور لوازمات ہیں, اگر آپ ان پہ پورے ہوتے ہیں تو وہ کسی کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جا سکتا ہے, وہ پھر ملٹری کورٹ میں ہوگا. یہ بڑے ہی انٹرسٹنگ پریشان کن, when I say interesting it means کہ سوالات ہیں جو ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ پینل آف ایکسپرٹس ہے, اور اب ڈیورنگ دا پروگرام ہم 2 ایمیننٹ لائرز سے بھی کوئکلی ان کی بھی رائے لیں گے. اور آج جو ہے ایک کور کمانڈرز کانفرنس بھی سمن کی ہے آرمی چیف نے, وہ بھی انہوں نے کر لی ہے, چیئر کی ہے. ابھی دیکھتے ہیں اس کا اعلامیہ کیا آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ پہلے بلائی ہوئی تھی پرائم منسٹر نے 1 دن پہلے, وہ پوسٹ پون ہو گئی, وہ شاید 1-2 دن کے بعد اب ہوگی. اور وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن. کل نیب والا کیس بھی ہے سپریم کورٹ میں. نصرت جاوید صاحب ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں, عارف حمید بھٹی صاحب نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا, اور شکریہ عارف. مظہر عباس نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا. اور ڈیورنگ دا پروگرام ہم بیرسٹر علی ظفر سے بھی بات کریں گے اور عرفان قادر صاحب سے بھی بات کریں گے, تاکہ لیگل اوپینین اپنی جگہ, دونوں کے پولیٹیکل پرسپیکٹیوز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اس پہ بھی آ جائے گا. شاہ صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں. یہ بڑا ہی خوفناک سچویشن بن گئی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ کم از کم ایمرجنسی, زیادہ تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو آپ
ٹوٹل ایکسٹریم پوزیشن سب کی لے لی ہیں. آج چیف جسٹس نے کہا کہ آپ دوبارہ نیگوسیشنز کریں, تو علی ظفر نے کہا کہ میری نیگوسیٹنگ ٹیم پکڑی ہوئی ہے, دونوں میرے ساتھ والے پکڑے ہوئے, لیڈرشپ ساری پکڑی ہوئی ہے. ایز وی اسپیک ہمیں پتہ لگ رہا تھا کہ شاید چھاپوں کی پولیس گئی ہوئی ہے, شیخ رشید کے گھر بھی. سو ایوری بڈی ہو از سم بڈی اریسٹ تو ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں. پھر یہ جو اتنے سیریس قسم کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, لاہور کا, پھر باقی جگہ شہداء والے سارے, اس کا ایک ٹیمپرمنٹ بنا ہے. پھر کور کمانڈ, پھر پشاور کور کو ایڈریس کرتے ہوئے آرمی چیف نے بھی بڑا کہا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, کوئی بیکنگ آف نہیں ہوگی. اب آج چیف جسٹس کو بھی سارے پڑ گئے, کیا ہوگا؟ مالک, میں کوئی نہ تو خود یعنی کہ ستائش کر رہا ہوں, نہ آپ کی تعریف کر رہا ہوں, لیکن صرف اور صرف ریکارڈ کی درستی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ 4 ہفتوں سے کم از کم اس پروگرام میں سر ایک سیکنڈ شاہ جی, میں ان کا اعلامیہ آیا یس پلیز کور کمانڈرز کانفرنس کا, اور میں ابھی جو بات کر رہا تھا اسی کا 3rd پیرا میں لکھتے ہیں کہ فورم نے اپنی سالڈ ریزالو ایکسپریس کی کہ جو لوگ بھی انوالو ہوں گے, یہ جو جرائم ہوئے ہوئے آرمی انسٹالیشنز, پرسنل اکوپمنٹ, ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا, brought to justice through trials under relevant laws of Pakistan including Pakistan Army Act and Official Secret Act. یعنی کہ جو ہم بات کر رہے تھے ایگزیکٹلی جو خبر تھی اسلام آباد کی, وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہے کہ آرمی ایکٹ کے کیا کیسز ہوں گے. بابو, میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم 4 ہفتے سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں اس پروگرام میں, ہمیں اس کے بارے میں یہ پریٹینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ میرے, آپ اور ہمارے دیگر 2 دوستوں کے لیے کوئی حیران کن ہیں. ہم ذہنی طور پر خود بھی تیار تھے اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی تیار کر رہے تھے. مجھے یہ خیال ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے یہ جو پریس ریلیز کا ریلیونٹ پورشن ایک پڑھا ہے اور باقی بھی جو آپ انڈر لائن کر رہے ہو, میں آپ کو یہ پریس ریلیز آنے سے پہلے محض اپنے تجربے کی بنیاد پر, اطلاع کی بنیاد پر نہیں, آپ کو فور وارن کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو مالک, ابھی تک پریزیڈنٹ عارف الوی کا جو کنڈکٹ رہا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو ایمرجنسی لگانے کے لیے کم از کم 25 دن کا وقفہ درکار ہے. اس طرف جن کی انسٹالیشن وغیرہ پہ حملہ ہوا ہے وہاں پر غصے کا یہ عالم ہے کہ ان کی دانش میں 25 دن نہیں بلکہ 1 day is equal to history, century. تو میں آپ کو یہ کہنے والا تھا کہ بابو, میرا اپنا خیال ہے کہ فی الحال ایمرجنسی کے نفاذ کو بھول جاؤ. میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے کلیئرلی ریلیونٹ لاز میں, بلکہ ساتھ ایک میں 2-3 چیزیں آپ کی نالج میں تینوں کی لانا چاہتا ہوں, ایڈ کرو نا اس میں. بیکاز یہ جو ISPR نے دیا ہے اپنا اس کا کمیونیکے, اس میں 2-3 بڑی انٹرسٹنگ ہے. مظہر آپ اور بھٹی صاحب, آپ بھی, پہلے میں انگریزی میں پڑھ دوں پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ the forum was briefed that a well coordinated arson plan involving desecration of Shohda pictures, monuments, burning down of historical buildings and vandalism of military installations was executed to malign the institution and provoke it towards giving an impulsive reaction. تو جو ناظرین انگریزی نہیں ان کے لیے, کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ بڑا ایک پلان بنا تھا یہ آگ لگانے کا, چیزیں کرنے کا, جس میں شہداء کی تصویروں کی بے حرمتی, ان مونیومنٹس کی, سب کی تاریخی بلڈنگیں جلانے کا, اور فوج کی جو انسٹالیشنز ہیں ان پہ ان کو توڑنا, تباہ کرنے کا. اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ انسٹیٹیوشن کو بدنام کیا جائے اور اس کو فورس کرے کہ وہ ایک دم اسٹرانگ ریاکشن دے تاکہ اس سے دوسرے ہم فائدے اٹھا سکیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو دکھ اور غصہ ہے رینک اینڈ فائل کا, آرمی کا اور اس کے رینکس کا, یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے اور ناقابل برداشت ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اور ہمارے پاس ایسی ایویڈنس جو irrefutable ایویڈنس, یعنی کہ جو بلا تردید ایویڈنس ہے, اس میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کے منصوبہ ساز کون ہے,
planners, instigators, abettors and perpetrators کہ اس کے جو پلان کرنے والے, اس کو شروع کرنے والے, جو اس میں جنہوں نے چیزیں مہیا کی اور جنہوں نے ایکچولی اٹیک کیے بھی, ہمیں ان کا سب کا پتہ ہے. اور اس کے اندر جو بھی کوئی اور کوششیں بچانے کی یا غلط فہمیاں پیدا کرنے کی وہ بالکل بلا سود ہیں, وہ نہیں ہوں گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایکسٹرنلی اسپانسرڈ اور انٹرنلی فیسیلیٹیٹڈ, یعنی کہ شاید باہر سے اس کے پیسے لگے ہیں جو بھی ہے اور جنہوں نے کیا ہے, اور انٹرنلی اس کے ساتھ کوآپریشن کیا لوگوں نے. اور یہ بڑا ایک طے شدہ پروپیگنڈا تھا جو آرمی کے اگینسٹ لیڈرشپ کا تھا, اور صرف اس کی کوشش یہ تھی کہ فوج کی لیڈرشپ اور عوام کے درمیان میں یہ ڈفرینسز ڈالے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن چاہیے ریلیونٹ لاز کی جو وائلیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا رولز اینڈ ریگولیشنز. یعنی کہ بہت ہی سخت ایک ریاکشن آیا. میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ اس ریاکشن کے ہوتے ہوئے آپ کو فوری طور پر ایمرجنسی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. موجودہ قوانین کے ہوتے ہوئے ہی اگر آپ آرمی ایکٹ کو انووک کرنے کی گنجائش نکال لیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی ایکٹ جو ہے گزشتہ دور حکومت میں بھی آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ میں ایک جنرل صاحب کے بیٹے تھے, بڑے ریسپیکٹیبل جنرل صاحب تھے, ان کے بیٹے امریکن سٹیزن تھے, انہوں نے باجوہ صاحب کی توسیع کے خلاف خط لکھ مارا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا امریکی بھی شہریت اور سویلین ہونا ان کے کام نہیں آیا تھا. اب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس اس بات کے اب ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ کس وقت منصوبہ سازی ہوئی اور کس طرح کس نے اس کو بڑھاوا دیا, کس نے اس کو اشتعال دلایا, مزید بھڑکایا اور اس کو کیا. یہاں تک تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ سیکرٹ جو لاز کی وائلیشن ہے, یہ مالک میری ہمبر رائے میں, اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, لیکن مجھے یہ انڈیا بھی دے رہا ہے کہ یہ کچھ ان سائیڈ کولیبریٹر کی باتیں بھی کر رہے ہیں. کہ مثلا دیکھو نا کہ کچھ گھروں کی باقاعدہ لوکیشن سوشل میڈیا پہ دی گئی تھیں, ان کے فیملی ممبرز کے نام بھی دیے گئے تھے. اب یہ جو اطلاع ہے میرے پیارے بھائی کوئی عام سیاسی کارکن مہیا نہیں کر سکتا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ان تمام قوانین کو انووک کیا جائے گا عام قوانین سے ہٹ کر, تو پھر کوئی نہ کوئی انسائٹ ہو سکتا ہے وہ آپ سروس میں نہ ہوں, وہ بھی یقیناً اس میں بھرے جائیں گے. پہلے 8 تاریخ کو جب ISPR کا ایک ریلیز آئی اس پہ عمران خان ریاکٹ کیے. پھر مئی 10 کو جب ریلیز آئی وہ بڑی سخت والی تھی, اس پہ وہ اور سخت سے انہوں نے ریاکٹ کیا. پھر آج جو اب ISPR کا یہ اسپیشل یہ کور کمانڈر کانفرنس تھی, یہ نارمل سکیجول والی نہیں تھی, اس کا اسپیشل کانفرنس تھی. اس کا جو یہ آیا ہے بیانیہ یہ شاید اس سے بھی سخت ہے. اور عمران خان صاحب کا بھی بیانیہ پہلے سے بہت سخت ہو گیا. پہلے وہ DGC پر رکتے تھے, پھر انہوں نے کہا ان کے اوپر والے بھی 2 جنرلز انہوں نے گرین لائٹ دیے, یعنی کہ وہ DG آئے اور سیدھا چیف کا بھی اب ڈائریکٹ ہو گئے. میں ایک خیال تھا کہ شاید PTI کے پالیٹکس کے بارے میں کہ اگر عمران خان صاحب جتنی سخت پالیٹکس بڑھائیں گے شاید بلنک کر جائے آرمی لیڈرشپ, شاید بلنک کر جائے گورنمنٹ. وہ تو لگ رہا ہے کوئی بلنک نہیں کر رہا. اور اگر آرمی ایکٹ آ جاتا ہے پھر تو بڑا ہی خطرناک صورتحال ہو جائے گی. آرمی ایکٹ کا مطلب ہے کہ ملٹری کورٹ میں جائیں گے, وہ تو پھر ٹوٹلی یہ گیم چینج ہو جائے گی. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی مالک, میرا خیال ہے بہت ہی بالکل پچھلے دونوں جو پریس ریلیزز تھے اس سے زیادہ اس میں تو براہ راست ایکشن کی بھی بات ہے. اس میں براہ راست یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک طے شدہ منصوبہ تھا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہت ہی مضبوط کیس بن سکتا ہے PTI کے خلاف اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف. اب یہ بات زمان پارک تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی یہ ہمیں دیکھنا ہوگا, لیکن ڈیفینیٹلی جو لاہور والا واقعہ ہے, جو میاں والی والا واقعہ ہے, جو فیصل آباد والا واقعہ ہے, اس میں جو لوگ ہیں ان کا میرا خیال ہے اگلے چند ہفتوں میں ان کا ٹرائل ہو کے ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں.
جو عمران خان کا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کے رویے میں تھوڑی سی نرمی یا ریٹریٹ کے بجائے اور زیادہ سختی آ گئی ہے، اور شاید وہ کہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے اب پی ٹی آئی کے لیے آگے چاہے انتخابات ہوں یا اقتدار ہو یا وہ ہو، وہ بہت زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ ایک ایسی لڑائی کی طرف چلے گئے ہیں جو کہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی ورکر کی حد تک تو لوگ شاید افورڈ کر سکیں، لیڈرشپ کی حد تک مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اگر یہ سزائیں شروع ہو گئیں اور اس میں کچھ لوکل لیڈرشپ کو بھی سزائیں ہوئیں اور کچھ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو بھی سزائیں ہوئیں، تو اس کا مطلب ایک طریقے سے دیکھیے میری اطلاع یہ ہے مظہر کہ یہ فیصل آباد سے شروع ہو رہا ہے. فیصل آباد کے 5-6 آفس بیررز شاید پہلے ان پہ یہ کٹیں گے آرمی ایکٹ کے تحت. دیکھیے دو تین واقعات بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں. ایک تو ظاہر ہے کور کمانڈر ہاؤس والا مسئلہ ہے، دوسرا جو ایئر فورس بیس کا مسئلہ ہے جہاں جہاز واز جلایا گیا، پھر آئی ایس آئی والا جو ایشو ہے اس کے ہیڈ کوارٹر دفتر کا، وہ مسئلے. تو یہ بہت سنگین ہیں اور اس میں اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے دیکھیے کسی پارٹی فیصل آباد میں ہوا تھا نا وہ جو آئی ایس آئی کے دفتر کی بات کر رہے ہیں. اور یہ کہ جتنے دیکھیں پارٹی کو بین کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا. ہم ایم کیو ایم لندن والا میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ ایم کیو ایم لندن آج تک بین نہیں ہے، لیکن انہیں بالکل بھی کراچی پورے اربن سندھ میں ان کو پولیٹکس کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ 4 لوگ کہیں جمع ہو جائیں ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ اس ڈگر پہ نہ چل سکے جو عمران خان کا جو اسٹانس مسلسل بن رہا ہے. ظاہر عمران خان ایک نیشنل لیڈر ہیں، بہت پاپولر لیڈر ہیں، لیکن یہ جو 4 صوبوں میں فوج کے بلانے کا فیصلہ ہے، 4 صوبوں میں ظاہر ہے سندھ کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری لا اینڈ آرڈر سچویشن اس طرح کی تو نہیں ہے، یا ایون بلوچستان میں ٹیررزم کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اگر بلوچستان میں فوج کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، اگر سندھ میں فوج کو ڈپلوائے کرنے کا پلان بن رہا ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آلریڈی ہے اور اسلام آباد میں، تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ پھر تو یہ آپ دیکھیں نا کمپلیٹلی ایک انڈکلیئرڈ جو ہے ٹیک اوور کا لفظ. میں اس پہ آتا ہوں، میں مظہر اس پہ آتا ہوں، میں بھٹی صاحب کو شامل گفتگو کروں. بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی تک جتنے بھی خدشات عمران خان آپ نے ظاہر کیے وہ ان کے ٹھیک ہی ثابت ہوتے گئے. وہ پہلے کہتے تھے میرے پہ اٹیمپٹ ہوگی، میرے قتل کا پلان ہے، ان پہ اٹیمپٹ بھی ہوا. پھر گرفتاری والے دن انہوں نے صبح ویڈیو نکالا، گرفتار بھی ہوئے. اب انہوں نے آج کہا ہے کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ میری اہلیہ کو یہ زندہ میں ڈالیں گے اور بغاوت کے کسی قانون کی آڑ لے کر مجھے آئندہ 10 برس کے لیے قید کر دیں. یہ آرمی ایکٹ کے تحت کافی کنوینئنٹلی ہو بھی سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے مظہر نے ابھی کہا کہ خان صاحب کو لگتا ہے کہ شاید ان کی کشتیاں جل چکی ہوئی ہیں، اس لیے ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کوئی پیچھے نرم رویہ کرنے کا یا کسی بھی اور طریقے سے بات کرنے کا. کیا خان صاحب کے واقعی آپشنز ختم ہو گئے ہیں کہ خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک کارنر میں پینٹ کر لیا ہے اور اب بس یہ کلیش بھی جا کے الٹیمیٹ کلیش بھی جا کے بات ختم ہوگی کہ خان صاحب کے پاس ابھی کوئی آپشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماضی میں اگر ماضی دیکھیں یہ 13 ماہ تو عمران خان نے جو کہا ایز اٹ ہوا. مجھے تو کہیں قومے کا بھی فرق نہیں پڑا، ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکی. اور عمران خان جو اب بھی کہا وہ ایک بڑی معقول انفارمیشن میں اور انسائیڈر کی انفارمیشن پہ کہا. انہوں نے طوطے سے فار نہیں نکالی باٹی چوک، شادرے سے کبوتر سے نہیں پوچھا. خیر ہم آ جاتے ہیں کچھ تلخ حقائق پر، کیونکہ 4 نے بچنا بھی ہے اور زندہ بھی رہنا ہے، اور ادھر تو زمینی خدا اکثر موت کا حکم جاری کرتے ہیں. ایک تو ایمرجنسی کی پوری کوشش 15 منٹ پہلے ناکام ہو گئی، چند دن پہلے پوری تیاری آرڈر ہونے کے باوجود عین موقع پہ لائٹ چلے گئی اور لائن کٹ گئی. محترم آرمی چیف صاحب کا جو آپ نے آج پریس ریلیز سنائی اس میں بڑی اچھی گفتگو کی گئی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے پلان کب بنا، کس وقت بنا، منصوبہ سازی کون تھی، پلان بنانے والے کون تھے، شروع کرنے والے کون تھے. پہلی لاک بک پہ کال جو چلی اس کے 3.5 گھنٹے بعد
उधर कोर कमांडर نہیں اس پہ میں آتا ہوں، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. مجھے مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کا اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کا ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کھڑے ہیں. کیا خان صاحب کے پاس کوئی آپشن ہے اس وقت؟ خان صاحب کے پولیٹیکل آپشن کیا ہیں اس وقت؟ دیکھیں خان صاحب کو تو گورنمنٹ سیاسی طور پر ختم کیے بغیر حکومت خودکشی کر لے گی. اس کے لیے مالک صاحب آپ کا ٹائم قیمتی ہے اور گیسٹ بھی قیمتی ہیں. میں اصولی طور پہ آج بحث یہ ہونی تھی 14 مئی جو ساری وکلا برادری سارے جج کہتے تھے آئین میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے، نہیں تو 91 دن یہ نگران حکومت نہیں رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے. چیف جسٹس نے آج کیوں میں عرض کرے نا 14 مئی 2014 گزر گئی، اتوار کے دن آج 5 مئی ہے. اگر عمران خان گرفتار نہ ہوتا، تنصیبات پر آگ نہ لگتی، تو آج ہم یہ کہتے کہ یار وہ توہین عدالت کیوں نہیں لگی. کیس تو بڑا وہ اہم تھا. 4 مہینے تو آپ نے پوری قوم کو اس طرف رکھا کہ جی آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن. میں نے ایک بھی آئینی ماہر نہیں دیکھا کہ وہ کہے 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے. اگر عمران خان گرفتار نہ ہوتا، نگران وزیر اعلیٰ لندن نہ جاتے، اس کے بعد چارٹر پلین لے کر نہ آتے، یہ ایک کہانی نصرت جوید صاحب مجھ سے زیادہ. تو آپ کو کیا عمران خان صاحب جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کو کوئی سزا ہو جائے 10 سال ٹائپ کی، پارٹی بین ہو جائے؟ کیا آپ کو ان کے دونوں خوف سچ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں مبینہ طور پر جو میرا اندازہ ہے، غیب کا علم تو میرے پاس نہیں ہے، عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے گا. اور وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان پر پابندی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ورنہ مجھے بتائے نا 13 جماعتوں کی حکومت، ہر قسم کی سہولت کاری موجود، ہر ڈی پی او ڈی سی او پروٹوکول دے کے دفعہ 144 توڑائے سپریم کورٹ کے سامنے. یار اس کے بعد ہم کتنے بیوقوف بننے ہیں. صحیح، یہی روکیے گا. شاہ جی کیا آپشنز ہیں خان صاحب کے پاس؟ خان صاحب نے جو پش بیک کیا وہ اب نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ سارا ایوری تھنگ از فالن اراؤنڈ ہم. اب کیا یار ایک سیدھی سی بات ہے ان کے، لیکن ایک سوال، خان صاحب ایک سپیکٹر پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زیادتی کی میرے ساتھ، سول وار ٹائپ چیز بھی ہو سکتی اس ملک میں. بھائی ہو تو سکتی ہے. دیکھو بات سنو میری، وہ گرفتار ہوئے تھے، اس گرفتاری کا ایک رد عمل ہوا، بہت شدید ہوا، ہماری تاریخ کے حوالے سے انپریسیڈنٹڈ ہوا. لیکن اس میں ریاست کا اس کا ریاکشن اس پہ اور بھی شدید ہوا ہے. ساری لیڈرشپ اندر ہو گئی ہے، 3,500 ورکر پکڑا ہوا ہے. انپریسیڈنٹڈ ریاکشن ہوا نا دونوں طرف سے. بھائی ایک طرف سے پہلے جب گرفتاری جو ہو گئی، ایک تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انپریسیڈنٹڈ جو بات تھی، آپ عمران خان صاحب سے 10,000 اختلافات کریں، ان کا عدالت کی پریسنٹ سے گرفتار ہونا غلط تھا. بالکل غلط. آپ اس کو دنیا کی کسی بھی دلیل سے جو ہے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ رینجرز جا کر ان کو اس طرح گرفتار کرتے ہیں جیسے صدیوں سے مطلوبہ کوئی دہشت گرد گرفتار ہو رہا ہے. لیکن اب آ جائے ذرا، اب کیا آپشن ہے خان صاحب کے پاس؟ اب اس کے بعد جب وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو گرفتار ہونے کے اس وقت ان کے پاس آپشن ان کے برن ہو چکے ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں شرمندہ ہو گئے ہیں، کیوں نہیں آپ کھل کر بات کر رہے ہیں. اب نہیں ہے آپشن. اب ان کے پاس آپشنز نہیں رہے. جب آپ اپنی پستول کو خالی کر لیتے ہیں نا تو آپ کے پاس آپشن. تو آپ دیکھ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی ہارڈ لائن پہ ہی رہیں گے. آپ کو ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. بھیا آپ کے اسی پروگرام میں جب یہ گرفتار ہوئے چیف جسٹس تو ہم لوگ یہاں بیٹھے تھے. چیف جسٹس علی ظفر کو کہہ رہے تھے کہ آپ نیگوشیٹ کریں. یار کس سے کریں؟ آپ بات سنیں میری، لاسٹ ٹائم ہوئے تھے. اگر آپ پیورلی نیگوسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرو تو آپ کو بھی نیگوسیشن کی خبر پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ہم دونوں کو اپنے اپنے طور پر جن لوگوں کی بات پہ ہم اعتبار کر سکتے ہیں ان کے ذریعے پتہ ہے. کیا حکومت اس بات پر رضامند نہیں ہو گئی تھی ان مذاکرات کے دوران کہ جی آپ ہمیں بجٹ پیش کر لینے دیجئے اور ہم آپ کو جولائی کے کسی مہینے میں ہم قومی اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کر کے تو الیکشن کی ڈیٹ طے کر لیں گے. اس فیصلے کو، اس پیشکش کو سختی سے ویٹو کس نے کیا؟ عمران خان صاحب نے.
اس سے اچھی بہتر ڈیل نہیں مل سکتی تھی. ٹھیک ہے نا. وہ یہ اس گما میں مبتلا رہے کہ جی مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے. دیز آر دا ورڈز ہی ہیز یوزڈ ود ہز پارٹی پیپل. آپ میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس نے کہا یہ تمہیں ٹریپ کر رہے ہیں. میں نہیں مانتا یہ. بھائی ہی شوڈ ہیو فورس دیئر ہینڈ کہ بھی آپ پبلکلی اعلان کریں کہ جی ہاں اگر ہم آمادہ ہو جائے تو ہم جو ہے یعنی کہ اگر پی ٹی آئی آمادہ اور بات کرتے ہیں تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس اب کوئی طریقہ رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی ہاکش پوزیشن پر سٹینڈ رکھیں. اور وہ یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ پوائنٹ کو پلیز انڈرمائن مت کرو. آخر پبلکلی انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ مجھے مرشد نہ کہو, میری مرشد بشرا بیگم ہے. اور یہ بات میں نے جس دن وہ گرفتار ہوئے تھے میں نے کہا کہ مالک تم یہ بات کیوں بھول رہے ہو, اس میں شریک جرم الجڈلی مبینہ طور پر چونکہ وہ کورٹ رسمی ان کی مسز ہیں. تو اب یہ دیکھو نا ان پہ تو ایک جذباتی دھچکا آ رہا ہے, تو وہ اس میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہے ہیں. It will get dirtier. It will get dirtier. چلیں یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے اس پر بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں علی ظفر صاحب سے بات کر رہا ہوں. ان کو اس لیے میں نے لیا کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی تھے, آج عدالت میں بھی تھے. ان سے دو باتیں. پہلے تو علی ویری کوئکلی یہ بتائیے, ہمارا تو خیال تھا سپریم کورٹ میں اٹ ول رین فائر اینڈ ہیل, وہ بڑی ٹھنڈے رہے چیف جسٹس صاحب. 14 مئی تو لگتا تھا معمولی سی چیز ہو گئی. کیا ہوا, ور یو سرپرائزڈ؟ جی آئی واز سرپرائز کیونکہ بڑا ہی ریسٹرینٹ دکھایا ہے عدالت نے, بہت ہی برداشت دکھایا ہے, انپریسیڈنٹڈ. ورنہ آپ دیکھیں کہ عدالت کے 2 فیصلے ہیں. پہلے فیصلے میں تو عدالت نے سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانے کا. کیا وجہ علی یہ ہو سکتی ہے کہ عدالت کو لگتا ہے کہ وہ ان کے پاس امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ایگزیکیوٹ کرنے کے ٹولز نہیں ہیں, اپنے فیصلے وہ امپلیمنٹ کیسے کروائیں گے؟ جی دیکھیں اب ہوا تو یہی ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, بلکہ اناؤنس کر کے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. تو اس سچویشن میں چیف جسٹس صاحب نے ایک آبزرویشن تو ضرور دی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا جب وہ بات ہو رہی تھی کیس کی کہ ہمارا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا, لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ منگل کو جب یہ بحث کریں گے تو اگر یہ فائنلی ریویو ڈسمس ہو جاتا ہے تو پھر انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ اس کے بعد ہم کو ایکشن لینا پڑے گا. میری نظر میں ایکشن لینا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں, کوئی آپشن نہیں ہے. ایک چیز اور بتائیے, آج ابھی اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس میٹنگ ہوئی آج, اس کے بعد جو ان کا اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے جو انوالوڈ ہیں یہ حملوں میں انسٹالیشنز کے اوپر, اور جنہوں نے تباہی پھیلائی ہے, آگے لگائی ہیں, سب کچھ, ان کو ٹرائل کیا جائے گا, brought to justice through trials under relevant laws of Pakistan, including پاکستان آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. آرمی ایکٹ تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا فوجی جگہوں پہ تو آرمی ایکٹ میں ہو جاتا ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کیا ہوگا, کیا کچھ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خان صاحب کے اوپر کوئی لگ جائے کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یا اور آرمی ایکٹ کا کامبو بن کے ان پہ کوئی مقدمہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں مقدمہ بنانے کو تو کوئی بھی بنا سکتا ہے, لیکن ابھی تک جو روایت چل رہی ہے ہمارے ملک میں مقدمات کی, اور جس طرح کے مقدمے دائر ہو رہے ہیں اور ایف آئی آرز ہو رہی ہیں, ان کا کوئی قانون میں جواز نہیں. لیکن بہرحال ایکشن تو کوئی بھی کر سکتا ہے, پھر اس کو لڑنا پڑتا ہے, اس کی ڈیفینس کرنی پڑتی ہے, اس کی ایف آئی آر کو پوش کرانا پڑتا ہے. تو یہ ایک کار ہی بن گیا ہے کہ آپ جتنے کیسز ہیں چھینک مارنے پہ بھی کیس بنا دیں. تو اگر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ بن جاتا ہے تو پھر چاہے خان صاحب ہو یا دوسری لیڈرشپ ہو, ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہوگا, تو اس فیصلے کے خلاف اپیل ہے سویلین عدالت میں کہ وہ فیصلہ فائنل ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر کوئی مقدمہ چلاتا ہے آرمی ایکٹ کے اس میں شک کے تحت کسی سویلین کے خلاف,
تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کی نوعیت کیا ہے، اور پھر اس کو سب سے پہلے تو چیلنج کیا جاتا ہے اس کی جورسڈکشن کو، اور وہ جورسڈکشن آپ کی آرٹیکل 199 کے تحت کی جا سکتی ہے کہ یہ آرمی ایکٹ لاگو ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ کاروائی ہو نہیں سکتی. تو پہلی سٹیپ تو وہ ہوگی. اس کے بعد اگر آرمی ایکٹ کے تحت وہ جورسڈکشن بنتی ہے کسی اوفینس کی اور وہ چلائی جاتا ہے، تو اس کے الٹیمیٹلی فائنل فیصلے کے خلاف بھی دوبارہ ریٹ بھی ہو سکتی ہے. اگر میں آخری سوال ایک سینیریو دیکھتا ہوں، اگر ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آرمی ایکٹ پہ مقدمے چلتے ہیں، تو اس میں ایمرجنسی کے بعد 199 سسپینڈ ہو جائے گا، پھر ہائی کورٹ وغیرہ انٹروین نہیں کر سکتے. اگر اس ملک میں پہلے ایمرجنسی لگ گئی اور پھر آرمی ایکٹ کے تحت کچھ ٹرائل چلے اور پھر اس میں سزائیں ہوئیں، تو اس کی پھر ریلیف کہاں پہ ہوگی؟ یہ دیکھیں، وہ اس کے اوپر بھی اب فیصلے آ چکے ہیں کہ ایمرجنسی بھی لگتی ہے، اس میں بھی آرٹیکل 199 جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جاتی ہیں، لیکن آرٹیکل 199 جو جورسڈکشن ہے عدالت کی وہ چلتی رہتی ہے. وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی جب بالکل ہی مارشل لاء تھا اور آئین بھی نہیں تھا، تب بھی آرٹیکل 199. اچھا، نصرت جاوید صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں علی آپ سے. جی علی بھائی بہت شکریہ. میں صرف اپنے نالج کے لیے آپ سے گائیڈنس چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ کو لینے کا ہمیں ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو قانون سے اتنے یعنی آشنا نہیں ہوتے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر بھی میں اس کیس سے بہت واقف ہوں. کچھ واسطوں سے گجرانوالہ کے ایک بہت ریسپیکٹیبل سابق جنرل تھے، ان کے بیٹے جو کہ ویسے امریکی شہری ہیں جی، انہوں نے جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو اس کے خلاف ایک خط لکھا تھا آرمی لیڈرشپ کو، اور ان کے خلاف یہی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ ہوا تھا، اور انہیں کوئی کسی بھی نوعیت کی کسی بھی اس سے جو ہے وہ ریلیف نہیں ملی تھی سول کورٹ سے. تو آپ کے خیال میں کس طرح، اگر فرض کریں کہ ابھی یہ حکومت تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو اسی پریسیڈنٹ کے تحت انوالو کرے، غلط یا جھوٹا، یعنی میں اس مقدمے کے میرٹ پہ نہیں جا رہا ہوں، تو کیا رگیدہ جا سکے گا انہی بنیادوں پر یا اس پریسیڈنٹ کی بنیادوں پر؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے سب سے فیمس کیس جو اس معاملے میں ہے، جس نے پورا وضاحت سے قانون سارا کلیئر کر دیا تھا، وہ مصطفیٰ کھر صاحب کا کیس تھا. ان کو کنوکشنز ہو گئی تھیں ملٹری کورٹس کے ذریعے آرمی ایکٹ کے تحت، اور اس کے باوجود ان کو چیلنج کیا گیا تھا. تو عدالت نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے کسی کے خلاف جو کہ حقائق پہ یا قانون کے خلاف ہے، تو پھر ہمارے پاس پورا اختیار ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں جب تک آئین ہے. آرٹیکل 4 ہے آئین کا اور آرٹیکل 9 ہے آئین کا، کہ ہر ایک کو ایک طرح سے ایک ریلیف مل سکتا ہے عدالت کے ذریعے. تو وہ تب تک عدالت دے سکتی ہے، چاہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت فیصلہ کیا جائے یا کسی اور قانون کے تحت. تو یہ وہ مصطفیٰ کھر صاحب کا کیس وہ سپریم کورٹ تک گیا تھا، اور بڑا فل بینچ بیٹھا تھا، اس میں فل کورٹ بیٹھا تھا، اور اس فل کورٹ نے ہر جج نے اس کے اوپر تبصرے کیے تھے، اور اس کا جو مفہوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر کوئی جورسڈکشن نہیں ہے، یا وہ کورم نان جوڈس ہے، یا وہ قانون کے خلاف وہ فیصلہ ہے، یا وہ میلافائڈے پہ بیسڈ ہے، یعنی وہ بدنیتی پہ بیسڈ ہے، تب بھی عدالت اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے اس قسم کے فیصلے کو. علی بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. مجھے مظہر ایک چیز بتائیں، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ آپ چیف جسٹس اور گورنمنٹ اور پارلیمنٹ یہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ایک چیز یہ بھی بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان اور موجودہ فوجی قیادت یہ بھی شاید کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. شاہ صاحب بڑی فرملی بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس ہارڈ لائن پہ وہ ہیں اسی پہ رہیں اور شاید اس کو اور ہارڈ لائن کریں. تو جب کو ایگزسٹنس کی یہ ساری پاسبلٹیز ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں تو پھر پاکستان میں ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی رہے گی؟ نہیں، میرا تو کاؤنٹر سوال ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ایگزسٹ کر رہی ہے، اس لیے کہ اگر آرمی ایکٹ کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت اگر مقدمات، دیکھیے مجھے یاد نہیں نصرت صاحب یا آپ کو یاد ہو جاوید ہاشمی کو کس کیس میں وہ کس ایکٹ کے تحت سزا ہوئی تھی، جو
तकरीबन 23 साल की सजा वो भी हुई आर्मी थी। एक्ट के आर्मी एक्ट में हुई थी 5 साल वाली। कभी खत लिख के खत- तो खत- बगावत, देखो वो आर्मी एग्जाम एक्ट में सीधा हुई थी। साधा बनता है ना हाँ। कि खत लिखकर आर्मी के रैंक एंड फाइल में बगावत और हाँ। बदअमनी फैलाने की वो आर्मी कोशिश। एक्ट में आर्मी हुई एक्ट थी। था, आर्मी एक्ट के तहत फिर नुसरत साहब उनको रिलीज फिर कैसे किया गया था? क्या केस विड्रॉ हुआ था या सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी? क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ रहा कि विड्रॉ हुआ था बिलाखिर, और वो भी काफी अरसा केस- गुजरने के बाद, जब ये बाद हुआ आपको था याद कोई- होगा मेरे भाई, हाँ, 5-6 साल। वो भी अब काफी यहाँ अरसा जो- गुजर जाने के हाँ, बाद, यहाँ और जो- वो शौकत अजीज के दौरान। मैं इसी में आपने भी सवाल अच्छा पूछ लिया भट्टी साहब, आपको कोई वे आउट नजर आ रहा है ये सारी सूरत हाल में से? कोई उम्मीद की किरण दिखाएं। मालिक साहब, मेरी जो अपनी राय है आपसे ज्यादा तो नहीं अहम, कोई वे आउट नहीं है, कोई वे आउट नहीं है। बदकिस्मती है, जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ होने जा रहा है इससे 10 गुना खतरनाक हो रहा है। और मुझे इमरान खान को कानूनी तौर पर कहीं से कोई रिलीफ इस वक्त तक, आज इस वक्त तक मिलता हुआ दूर दूर नजर नहीं आता। मेरे सामने 10 स्क्रीनें हैं और वो खामोशी से मेरे कान में बता रही हैं मुख्तार गल बद गई है। और ये जो भट्टी साहब अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे भी अब सीधे हो गए हैं सारे, आज वो उनके इस्तीफे मांग रहे हैं, तनख्वाहें वापस मांग रहे हैं, और अगर ये रेफरेंस भी आ गया तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का एक अलहदा क्राइसिस और भी इसमें ऐड हो जाएगा। नहीं, वो सारा इसी का इशू है। क्राइसिस सिर्फ एक है, बाकी तो सारे मोरे हैं, कठपुतली से कर मोड़ से चल रहे हैं। जो मदर साहब ने कहा, जब मुल्क में जमहूरियत ना हो, आइन ना हो, कानून ना हो, तो फिर वही कुछ हो रहा है जो हो रहा है। यही होना चाहिए, और क्या होता। छोड़ दे, मार्शल के लगाने के लिए मार्शल का आना जरूरी नहीं है, उनका साथ जरूरी है। ये वैसे आपकी बात ठीक है। मैं कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, और जब ये मुशर्रफ साहब का भी आया था तो उसका भी इमरजेंसी उसमें वर्ड यूज़ हुआ था, उसमें मार्शल लॉ वर्ड नहीं यूज़ हुआ था। लेकिन शाह जी, वेरी क्विकली, कोई आर्बिट्रेशन कर सकता है इस तमाम सूरत हाल? यार फिर आप कमाल की बात किए चले जा रहे हैं। मिसाल पता नहीं क्या हो गया है आपको, आप, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फौज ने कैटेगोरिकली कहा है कोई मार्शल लॉ नहीं है। ये जो प्रेस, यार मार्शल डीजी लॉ आईएसपीआर ने कहा है भाई, लेकिन फौज आपको ये भी बता रही है कि हमें प्लीज, थैंक यू वेरी मच, वी डोंट नीड टू इन्फोर्स मार्शल लॉ, हमारे पास ये जवाब हैं। आप ये देखिए ना, मैंने जैसे अली भाई को याद दिलवाया वो गुजरांवाले के बच्चे का वाकया, मुझे जावेद हाशमी दिलवाया वाकया। बात यह है कि जब हाइब्रिड सिस्टम इतने अरसे से डेवलप हो रहा है मेरे बाबू, 2014 से तो अमल पैरा है ना, तो हर चीज जब इतनी मेरे पास हो जाए। 20 सेकंड है सबके लिए। एक सवाल है तीनों से, तीनों का जवाब चाहता हूं। आपके ख्याल में जो भी नतीजा निकलना है, क्या ये कुछ दिनों की बात है या कुछ हफ्तों की? पहले आप जवाब दें। दिनों की बात है, वरना ये प्रेस रिलीज ना आती। भट्टी साहब, दिनों की बात, और मुल्क के लिए बहुत बुरा वक्त आ रहा है। मज़र, देखिए, हमारे यहाँ दिन भी हफ्तों में आते हैं, तो वो कह नहीं सकते, लेकिन जाहिर है बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन मैं सिर्फ एक नाज़रीन कुछ पुरानी चीज़ें पढ़ रहा था, इसीलिए तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकली। सितंबर 30 सितंबर 1999, 12 अक्टूबर को आपको याद है, 12 दिन के बाद फिर वो तमाम मुशर्रफ साहब का सीन हुआ। तो डॉन की खबर है 30 सितंबर की, उस पर किसी ने उनको पूछा कि जनरल मुशर्रफ वाज आस्क्ड, आर यू कंफर्टेबल विद द प्राइम मिनिस्टर? ही रिप्लाइड, यस, वेरी कंफर्टेबल। उनसे किसी ने पूछा कि आप मुतमईन हैं उनके साथ? हाँ जी, मैं बड़ा कंफर्टेबल उनके साथ। फिर 12 दिन के बाद ये हो गया। यहाँ भी हम सुन रहे हैं कि कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, डेमोक्रेसी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ है, किसी का कोई इरादा नहीं है। तो वैसे ही मुझे खबर याद आ गई कि 12 दिन पहले मुशर्रफ साहब यही कह रहे थे, यस आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द प्राइम मिनिस्टर। लेट्स होप कि एवरीबडी गेट्स कंफर्टेबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के आइन कंफर्टेबल ना हुआ तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।